الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جانتے ہیں قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ہدایت اس چیز کو کہتے ہیں جو پل پل آپ کی اور ہماری رہبری کرے، رہنمائی کرے. گائیڈ کو کہتے ہیں. تو کیا قرآن ہمارے لیے گائیڈ ہے؟ نہیں ہے. سب سے بنیادی علم جو ہے وہ قرآن کا ہے. اسلام کی سب سے اہم کتاب قرآن ہے. اسلامک اسٹڈیز کی سب سے ٹاپ لیول کی بک قرآن ہے. اور بڑی ٹریجڈی کی بات یہ ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مینیجر ہیں، بزنس مین ہیں، مگر قرآنک غور و فکر کرنے والے، قرآنک انڈرسٹینڈنگ کرنے والے یہ لوگ موجود نہیں ہیں. سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. ذرا اس پہ غور کریں. آپ 10 سال پہلے سپوز کیجئے ایک بچہ 10 سال کی عمر کا تھا، اس سے گلی کے نکڑ پہ ملے، کہیں ایریا میں ملے، اس سے پوچھیں گے بیٹے کس کلاس میں ہو آپ؟ وہ بتائے گا میں صاحب 4th اسٹینڈرڈ میں ہوں یا 5th میں ہوں. اچھا بیٹے قرآن پڑھ لیا؟ بولے جی پڑھ لیا. کتنی صورتیں یاد ہیں کیا؟ جتنا اس سے آتا ہوگا وہ سب بتا دے گا. 10 سال بعد آئیے آپ اس سے ملیے دوبارہ سے آ کے، اس سے پوچھیں گے بیٹے کیا؟ بولے میں تو اب بی ٹیک کر رہا ہوں یا میں بی ٹیک کر چکا ہوں. اور دوسری طرف اس سے پوچھیں کہ قرآن؟ بولے وہ تو اتنا ہی پڑھا ہوا ہے، دعائیں وہ تو اتنی یاد ہیں. مطلب قرآن کے تعلق سے یا اس علم کے تعلق سے ہم اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھنا آتا ہے، اس پہ تو ہم احسان مانے اپنے گھر والوں کا، انہوں نے قرآن پڑھا دیا. ہم سمجھنا کیوں نہیں آتا آپ سے اور ہم سے؟ کیا ایسے ہی سارے کام جو ماں باپ نے نہیں کروا کے چھوڑ دیے ہیں، اس کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ کام کرنے کی؟ اور پھر وہی بات سب لوگ کہتے پھرتے ہیں اپنی زبانوں سے، آپ اور ہم، کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے. پھر وہی بات، اگر میں فرینچ اخبار پڑھوں اور آپ سے کہوں کہ میں فرینچ اخبار پڑھ کے آیا ہوں، اور آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ بھائی بتاؤ کیا تھی خبر آپ آج کی؟ اب کہیں گے جی اخبار پڑھ لیا ہے میں نے، خبر نہیں پتہ مجھے. اب کہیں گے یار کیسا مذاق کر رہے ہو؟ تو کیا میں آپ سے پوچھوں پھر کہ مذاق کرنے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی بچی ہے؟ بغیر سمجھے پڑھنے کے بعد بھی ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا. تو ہم وہ تو قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے سامنے قرآن کریم کے حقوق آ چکے ہیں بار بار. قرآن کا پہلا حق کہ اس پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کا دوسرا حق اسے پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. قرآن کا تیسرا حق اسے سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اور بھی حقوق ہیں. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے خود سے کیا سیکھا ہم نے؟ ہم تو کوستے رہتے ہیں کہ صاحب جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خراب ہے، اس کے اندر کہیں ہے ہی نہیں. انگلش کے اندر اے فار ایپل سے آگے بڑھ کے ایپل مانے سیب اور دس از این ایپل ہو گیا، وہ الف سے آگے ہی نہیں بڑھے. تو خود سے کیا سیکھا؟ بچپن میں جو ماں باپ نے، مولوی صاحب نے یاد کرا دیا، پڑھا دیا، وہی جانتے ہیں بس. علم کے اس قافلے میں جس کے ہر فرد کے لیے فرشتے، دیکھیں علم کے سفر میں جب جو نکلتا ہے، علم کے راستے میں جو نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پر بچھا لیتے ہیں. تو پلان بنانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، ورنہ ناکامیابی کا پلان ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھوکا ہے تو بھوک کے وقت کتنی شدت سے وہ پلان بنائے گا کہ اس کو کھانے کا انتظام ہو جائے. اس کے لیے بنائے گا نہیں بنائے گا؟ کتنی شدت سے پلان بنایا ہم نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے. اور جب آپ قرآن کریم سیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، جو سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا اور ہمارا، شیطان، وہ یہ چاہے گا کہ آپ نہ سیکھیں. وہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہوگا
کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کچھ بہانہ، کبھی کوئی ایک سے ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، تو اس کو پیچھے ڈال دیں گے، اس کی بات کو نہیں سنیں گے، کلاس کو ہم مسلسل جاری رکھیں گے اور خود نہیں سیکھیں گے اور لوگوں کو بھی سکھائیں گے، اس کلاس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ دوبارہ سے ایک بار بولیے میرے ساتھ، قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کریم کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے مد مقابل کسی اور لٹریچر کو، کسی اور بات کو نہیں لیا جائے گا، نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس قرآن کی حلال چیز ہے اس کو حلال مانے، جو اس قرآن کی حرام چیز ہے اس کو حرام مانے۔ تو جو قرآن کی حرام چیز کو حرام نہ مانے، حلال کو حلال نہ مانے جانے، اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں عجیب و غریب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویعظو بہ، دیکھیے اس کتاب کے ذریعے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے جو آپ کے اور میرے گھروں میں ہے، جسے ہم پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جسے اللہ کی طرف سے آنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں یعنی کہ اسی کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قرآن کریم کیا ہمیں ذلیل کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ قانون یہ ہے جو اس کے حقوق کی رعایت کرے گا، جو اس پہ پڑھے گا، سمجھے گا، اپنی زندگی اس کے اکارڈنگ ڈھال لے گا، تو ان کو تو یہ اوپر لے کے جائے گا، اور جو اس کے خلاف زندگی گزاریں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت زمین کے اوپر سب سے زیادہ تباہ برباد کون ہے؟ شیشے میں ہم اپنے آپ کو جا کے دیکھ لیں۔ بحیثیت امت، کوئی فرد کے طور پہ انڈیویجولی کوئی جو ہے کافی آگے ہو وہ بات الگ ہے، پوری جماعت کی حیثیت سے تو ہم دیکھ لیں سب سے زیادہ تباہ برباد ہمیں۔ اچھا اب ذرا ہم غور کریں، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں بتانے کے لیے، الحمدللہ روز صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت بڑے اعمال ہیں۔ یہ نماز میں تین قابل نفرت رویے، ہماری 3 ایسی حرکتیں جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ تو نہیں کرتے، پہلی بات نماز میں تیز پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت، کرتے تو نہیں ایسا؟ کرتے ہیں، نماز میں خوب کرتے ہیں ایسا۔ تو پہلی تو یہ ناقابل برداشت، قابل نفرت عمل یہ ہے، کرتے ہیں نا۔ نماز میں کہیں اور سوچنا، بتائیے ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ ہینڈ ریز کریے، یہ والا ہینڈ ڈاؤن کر کے، یا چیٹس میں لکھ دیجئے، یا کمنٹس میں لکھ دیجئے، کوئی ہے ایسا جو اپنی نماز پڑھتا ہے دھیانی، مطلب اس پوری نماز میں اللہ ہی کا دھیان رہتا ہے، نماز میں کہیں اور سوچتے ہیں؟ اور کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جو نماز بغیر کسی جذبات کے، اور بس مارے باندھے کی بات ہے، اب کھڑے ہو گئے، بس کوئی جذبہ نہیں۔ جب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالموں کا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یا اللہ ہم تیری غلامی، تیری بھکتی کرتے ہیں، یا اللہ اس غلامی اور بھکتی میں بھی تیری مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ والا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے ہیں، اس راستہ مت دکھا ہمیں جس پہ چل کے لوگ گمراہ ہو گئے یا بھٹک گئے۔ کوئی جڑا ہوا ہوتا ہے احساس؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرا اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب والعصر پڑھ رہے ہیں قسم زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، تو وہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں پہ تو میں بھی ہوں،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ذرا یہ 3 عمل جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ذرا امیجن کیجئے آپ میں سے ہم جو جاب کرتے ہیں کہیں کسی کے ساتھ یا کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے، جس کو مالک کہتے ہیں، اس کے سامنے ہم جائیں اور یہ 3 حرکتیں کریں. اس کے سامنے زور زور سے جلدی جلدی بولیں، اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہو اور جذبات نہ ہو، یہ 3 کام کریں. اور تصور کیجئے اس مالک کو، یہ اسکول کا پرنسپل ہو یا جہاں پر جاب کرتے ہوں، ان کو یہ طاقت مل جائے. کون سی طاقت مل جائے؟ کہ وہ یہ چیک کر سکتے ہوں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کے جذبات کیا ہیں. تو بتائیے کیا ہوگا؟ لات مار کے بھگا دیں گے؟ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم کا معاملہ ہے کہ ہم زبردستی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، پھر بنا احساسات کے پڑھتے ہیں، بنا جذبات کے پڑھتے ہیں اور دھیان کہیں ہوتا ہے. اچھا ایمان یہ بھی ہے ہمارا، کہتے یہ بھی ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. تو جہاں اصل ملنے کی جگہ ہے وہاں پہ جلد بازی کیسی؟ جہاں جس در سے ملنے کی امید ہو اس پہ تو لپٹ جاتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں، اس پہ تو بالکل گڑ گڑاتے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. اصل تو یہیں سے ملے گا نا. جہاں ذریعہ ہے وہاں جو ذریعہ ہے نا، جہاں ہوتے دکانیں یہ ذرائع ہیں، ان میں تو ہم لائن لگانے کے لیے تیار ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہفتوں ہفتوں کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں. جو لوگ آپ کے اور ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتے ان کے آگے بھیک مانگنے کے لیے ہم تیار ہیں. جو اصلی دینے والا ہے اور جو دینے کا وعدہ کیا ہے، جس نے، جس کے ذریعے، صلات کے ذریعے جس کے قریب ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مانگتے ہیں تو کتنی بری طریقے سے مانگتے ہیں. اگر آپ سے کوئی ایسے مانگے تو آپ بھگا دیں اس کو. غور کریں. ابھی دیکھیے شروع میں آپ سب نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ بھائی ہم سب جو ہے قرآن کے بارے میں سیریس ہیں. یہ کیسی سیریسنیس ہے؟ حدیث موجود ہے. کون سی حدیث موجود ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بتائیے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم میں سے ہر کوئی بہترین بننا چاہتا ہے؟ قرآن نہیں سیکھتے، اس کو سکھانا نہیں چاہتے. کتنی عمر ہو گئی اور اب تو اتنے آسان، اتنے ذرائع موجود ہو گئے. اور دیکھیے اس کی زبان سیکھنا یہ شروعات ہے، یہ تو آگے بڑھتے چلے جانا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے قیامت تک اس کے عجائب کھلتے چلے جائیں گے. مطلب اس کے میریکلز، اس کے خزانے قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے. اس کے عجائب قیامت تک کھلتے ہی چلے جائیں گے. تو زبان سیکھنا ہے اور مزید آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور آپ کو ہم بتا بھی چکے ہیں. جو اس کی ڈیٹیل میں جانکاری چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیں گے. وہ چینل سبسکرائب کریں، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا یوٹیوب چینل، جس کی ڈیٹیل آپ جس گروپ سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، ان کو بھی سن لیجیے سامنے سے. تو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو نہیں بننا چاہتے بہترین؟ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ حکومت روک رہی ہے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے کس نے روکا آپ کو؟ اور بلغوا عنی ولو آیۃ، ذمہ داری تھی آپ کی اور ہماری کہ ہمیں پہنچا دینا تھا قرآن. نہیں پہنچاتے. اور دیکھیے ہم روزانہ ہزاروں لاکھوں جملے نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے. ہم ایک منٹ بھی خود سے کہ جس سے مل رہے ہیں اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی قرآن کریم سیکھو، سیکھنا بہت ضروری ہے. کہا تھا بھائی کی طرف جا رہے ہو، ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے آپ نے کیا سیکھا. انہیں پیار محبت سے احساس دلائیں اس بات کا. دیکھیے امت کے اندر بہت محبت ہے اللہ کی کتاب سے. وہ محبت ایک ڈائریکشن میں چلی گئی ہے. روز پڑھیں گے، قرآن خوانی کرا دیں گے، گھر میں تنگی نہ ہو کھانے کی، سورہ واقعہ پڑھا دیں گے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اسے پڑھ لیتے ہیں، جنات بھگانے کے لیے یہ پڑھ لیتے ہیں، بڑا شوق ہے. قرآن کے نام پہ امت سے آپ جو مانگیے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر امت کے اس شوق کو ہم نے ڈائیورٹ نہیں کیا سیکھنے کی طرف کہ اس کا اصل ہوگا سیکھنا. کریے کوشش. وہ کس نے منع کیا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ.
جی بالکل کریں گے. بچوں کے لیے ہم کیا کیا تحفے دینا چاہتے ہیں اور کیا کیا تحفے نہیں دیتے ہیں نا. اچھے کپڑے، بائکس دلا دی، چاکلیٹ دلا دی، پاکٹ منی بڑھا دیا، یہ وہ سوچتے ہیں ان کے لیے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، یہ بڑا تحفہ ہے، یہ وہ ان کے فیوچر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب سکھا دیں یا سکھانے کے راستے پر، سیکھنے کے راستے پر گامزن کر دیں، اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتے. وہ سارے تحفے ہوں گے وہ بھی، اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا. وہ تمام تحفے برباد ہیں اگر نعمت ہدایت نہیں ہے موجود، اور نعمت ہدایت اللہ کی کتاب سے ملے گی. اپنے دلوں کو جھانکے، قرآن کے بارے میں سیریس ہیں؟ سیریس ہیں سیریس؟ نہیں ہے؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہونا چاہیے. اور دیکھیے کچھ لوگوں کو شیطان نے بھی سمجھا رکھا ہے، خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، دیکھو کوئی بات نہیں، اب ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے. کوئی عمر نہیں ہوئی ہے، بہت صلاحیتیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت میں رکھا ہے. چلو دیکھو ہم ترجمہ تو پڑھ لیتے ہیں. پھر میں کہوں گا جس انداز میں اللہ اپنی بات رکھتا ہے وہ بات کوئی اور نہیں رکھ سکتا. جو پوٹینسی سورہ آیت الکرسی پڑھنے میں، اس کی عربی پڑھنے میں، اس کے سمجھتے ہوئے اثرات لینے میں ہوگی، وہ پوٹینسی اس کے ترجمہ پڑھنے میں نہیں ہوگی. بتائیے ہوگی؟ یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے مطلب پڑھنے سے وہ بات آ جائے گی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اس کے اثرات ہوں گے. اور قاعدہ کیا ہے؟ صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے، سنتے ہیں بھول جاتے ہیں. ہوم ورک ضرور کریں، دیکھیں گے تو یاد آ جائیں گے، پریکٹس کریں گے تو سیکھ جائیں گے، پڑھائیں گے تو ایکسپرٹ بن جائیں گے، ماہر بن جائیں گے. اور سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے سکھائیے. کیا کیا نہیں سکھاتے ہم، کیا کیا نہیں سکھاتے ایک دوسرے کو. یہ بھلائی کی چیزیں سکھائیے. وہ ہے نا ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین؟ تو یہ ہوگا نا عمل. کس نے آج زیادہ قرآن سیکھا، کس نے آج زیادہ سکھایا قرآن، کون سیکھنے کے راستے میں لگ گیا. اللہ کے دربار میں نہیں چاہتے یہ بات کہ یہ بات آئے سامنے آپ کے اور ہمارے، کہ یہ تھے، یہ وہ لوگ تھے زمین پہ رہتے ہوئے، غفلت کی جگہ رہتے ہوئے، جہاں پہ آخرت کے نہ چرچے تھے نہ فکر تھی. یہ لوگ کوشش کرتے تھے، کتاب کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اس میں کمپیٹ کرتے تھے. یہ کیا 10 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے قرآن کریم دیکھ کے پڑھنے میں، اور وہ الفاظ جو ہم سیکھ چکے ہیں ان کو ڈھونڈنے، ہاں یہ پڑھ لیا ہے میں نے، اور 10 منٹ کم سے کم بغیر دیکھے پڑھ لیں؟ نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے. پوچھیں اگر کر رہے ہیں تو قرآن کے بارے میں کچھ سیریس ہے، نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم مذاق کر رہے ہیں. ہوم ورک بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں، ٹائملی جوائن بھی نہیں کرتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیسے چلے گی بات؟ پہلے تو یہ پرابلم ہوتی تھی کہ صاحب کلاس چھوٹ گیا، اب تو کلاس نہیں چھوٹنے کی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے. کیا واقعی میں قرآن کے بارے میں سیریس ہے؟ کہ آپ نے اور ہم میں کسی نے سوچا ہے ابھی تک ایسا کہ ہم اپنے بچوں کو تحفے میں قرآن کریم کی تعلیمات دیں گے یا اس راستے پہ ڈال دیں گے جس راستے پہ قرآن کریم سیکھ جائیں؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ سوچا ہے؟ کیوں نہیں سوچا؟ سوچنے کی چیز تھی. اصل میں اس کا وہ ویلیو نہیں ہے، ویلیو تو صرف ان کی ہے، پیسوں کی یا ظاہر چیزوں کی. اب دیکھیے حدیث موجود ہے، وعن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عن رجلا، انہوں نے کہا، پوچھا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے تو بہت سے چیزیں ہیں، سب کیسے کری جائیں؟ فاخبرنی بشیء، مجھے کوئی ایک چیز کی خبر دے دیجیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، جواب ملا کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رکھو. اب اللہ کی یاد سے، یاد کرنا کیا کوئی ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پانی پلا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یاد ہے؟ سوچا ہے؟ یہ یاد ہو سکتی ہے؟ یاد کے اندر تو جذبات ہوتے ہیں. بچہ دور ہے، کوئی فون نہیں لگ رہا، جس جگہ رہتا ہے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا خبر آ رہی ہے
تو اس بچے کا نام تھوڑی لیتے ہیں بار بار، وہ تو دل میں یاد ہوتی ہے، احساس جڑے ہوتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے معاملہ. تو ذکر ہے، اور افضل الذکر اللہ کی کتاب ہے. قرآن نے تو خود ہی اس کو کہا انا نحن نزلنا الذکر، الذکر یہ ہے اللہ کی کتاب. اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس سے اللہ کی یاد بھی ہوگی، میکینیکل والی نہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں بس. تسبیح بھی چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، فیس بک بھی چل رہی ہے. نہ، اس کتاب کو سمجھتے ہوئے، اس کے ساتھ جڑتے ہوئے جب پڑھیں گے تو بات کلیئر ہوگی. چیزوں کو غور کرنا پڑے گا، اور دوسروں کو یاد دلوانا، دوسروں کی یاد دہانی کرانا، یہ بھی ذکر میں آتا ہے. اور میں آپ کے سامنے بار بار بتا چکا ہوں یہ بات کہ دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے دیے اور ان سے کہا کہ جاؤ بھائی، اب معجزے مل گئے آپ کو، جاؤ فرعون کو جا کے سمجھاؤ، تو انہوں نے کہا بھائی یا اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیجئے، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اور میرے بھائی کو جو ہے میرے ساتھ میرا وہ بنا دیجئے، وزیر بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں خوب ذکر کریں تیرا اور خوب تسبیح بیان کریں. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کے کون سی تسبیح کرتے ساتھ میں، اور کون سا ذکر کرتے، اور وہ بھی فرعون کے پاس جا کے. ایسا تو کرتے نہیں فرعون کے پاس جا کے دونوں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے اور پڑھنا شروع کر دیتے. یہ غور کرنے کی بات ہے. وہ اس کو جا کے یہی تو بتاتے کہ رب اللہ ہے، تو نہیں ہے. ان کو خود بھی یاد ہو جاتا ہے کہ مالک وہ ہے، اور دوسروں کو بھی یاد دہانی ہوئی تھی، جتنے سارے بیٹھے ہوتے ان سب کے لیے بھی ہو جاتی. تو ذکر تو یہ تھا. یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ ذرائع ذکر ہیں. یہ اس اسٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے. اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے تھی یہ چیزیں، مگر یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہیں، اصل تو ہے. اور حدیث میں قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کا قیام کرو میری یاد کے لیے. ہماری صلاۃ شروع ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. ان تمام باتوں سے ہم انجان ہیں. اس لیے میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، وہ چینل آپ سبسکرائب کر لیجئے، ہم نیچے لنک بھی ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں. علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا یوٹیوب چینل، اس کے اندر درس قرآن موجود ہیں، خطبے موجود ہیں، کرنٹ ٹاپکس موجود ہیں، اسلام کے تعلق سے جو ڈاؤٹس ہیں وہ موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. روز آپ سمجھ لیجیے ہومیوپیتھی کا علاج ہے. روز ایک لیکچر سنیے 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا، جمعہ خطبہ ہوتا ہے وہ لائیو سنیں، تب کچھ جا کے قرآن کی بیسک لینگویج سمجھ میں آئے تو یہاں سیکھ ہی رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلنگ وہاں سے لیجیے. اور درس قرآن کا نظم اب طارق صاحب کے تو ڈیٹیل وہ سنیے، پوری ڈیٹیل جانکاری کے لیے وہ پوری ریسرچ کے ساتھ ہوتا ہے. جو ایک بریف اسکیلیٹن چاہتے ہیں قرآن کا کہ 5 منٹ 10 منٹ روز، تو ہمارا بھی رات میں درس ہوتا ہے 8:30 بجے سے، وہ بھی اس کے اندر بھی جوائن کر سکتے ہیں. تھرسڈے روز ہوتا ہے، تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے کے اندر رات کو 9:30 سے 10 ہوتا ہے، اس کے اندر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اب تو ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ دونوں چیزیں ہاتھوں ہاتھ مل جاتی ہیں ساتھ میں، یوٹیوب کے اوپر بھی اور زوم کے اوپر بھی مل سکتی ہیں درس والی. تو یہ کرنا پڑے گا، ایک بیسک اسکیلیٹن قرآن کا سمجھ میں آ جائے تاکہ ہم چیزوں کو پلیس کرنے والے ہو جائیں، ورنہ چیزیں ہم پلیس ہی نہیں کر پاتے ہیں. بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بس زندگی ایسی گزر رہی ہے اور خوش ہیں ہم کہ بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں. جو جس جگہ موجود ہے، جس اسٹیٹس پہ موجود ہے، وہ اس میں خوش ہے. تو نماز میں تیز تیز پڑھنا یہ جرم ہے ہمارا، اس جرم کو بند کریں اگلی نماز سے ہی. نماز میں کہیں اور سوچنا، اس جرم کو ختم کریں اور نیت بانے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ ہے بے شک میں نے اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنا فوکس ہر طرف سے کاٹ کے ایک طرف کر دیا. کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جو زمین اور آسمان کا پھاڑ کے بنانے والا ہے. اور اب اس نماز کی حالت میں میں اپنی توجہ کو یہ چینج نہیں کروں گا، کسی اور کی طرف دھیان نہیں بھٹکے گا. نہ میں بغیر کسی جذبات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی ممی سے بات کرتے ہیں، ابا سے بات کرتے ہیں، تو جذبات ہوتے ہیں. تو آج ہم اپنی بات یہیں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے ان چیزوں کو سیکھیے، آگے بڑھائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما.